میں وہ بات کروں جسے شرمندگی نہ ہو، تو واقعی بہت تشدد ہوتا. 11 دن مسلسل. یہ آج میں پھر کہہ رہی ہوں، اس پہ بے معنی تشدد، ایسے تشدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو 11 دن اس پہ ہوتا. عمران نے آتے انہیں بتا دی کہ آپ میں سے کسی نے مجھے منع نہیں کرنا. میں جو حق سچ کی آواز اٹھا رہا تھا میں اس سے زیادہ اٹھاؤں گا. 3 دفعہ اسکول سے انہوں نے نکال دیا. نیا جنم ہو کے پہلے سے زیادہ اس میں پیشن ہے، اور پہلے سے زیادہ اس میں ہمت ہے، جرأت ہے، اور اس میں بہادری ہے پہلے سے زیادہ. السلام علیکم ناظرین. عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنی فیملی میں موجود ہیں، اور جب عمران ریاض خان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو ہر پیشی پر میڈم انجم حمید جو ہیں وہ فرنٹ پر موجود ہوتی تھی، ڈائس پر کھڑی ہوتی تھی، اور عدالت سے بار بار یہ درخواست کرتی تھی، استدعا کرتی تھی کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ اپنا کردار ادا کرے، پولیس ادارے اپنا کردار ادا کریں. اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی، ہر پیشی پر موجود رہیں. اور اس وقت بھی ہم نے کچھ انٹرویوز کیے تھے، کچھ انکشافات انہوں نے کیے تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب ان کی بڑے عرصے کے بعد عمران ریاض سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں، اور عمران ریاض کب سکرین پر واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا گفت و شنید ہوئی، وہ ساری ان سے ہم جانتے ہیں. جی السلام علیکم شاکر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو عمران ریاض کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ بات سنیں جی، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں شاکر، جتنی دفعہ آپ نے پوچھا ہے. اللہ سلامت رکھے. میرے 3 بیٹے ملتان میں، چوتھا بیٹا میرا عمران ریاض ہے ماشاءاللہ. اور میں پروبونو جتنا بھی میں نے کام کیا ہے پروبونو کیا ہے. باقی اس کے لائر سے بڑے بڑے ماشاءاللہ نام ہیں. میں نے فری آف کاسٹ کسی بھی، چاہے وہ صنم ہے، آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. بات آ گئی عمران ریاض خان کی. اتفاق ایسا ہوا، بلکہ اس نے مجھے وائس نوٹ بھی کیے 2 دفعہ. مجھے پہلے ماں جی کہتا تھا، ماں جی کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، جب میں لاہور ہوتا ہوں تو آپ شہر سے باہر ہوتی ہیں، اور جب میں آتا ہوں. اب ان کے والد کا فون آیا تھا تو میں پھر نیکسٹ ڈے ہی رات کو آیا کہ آجا بیٹے کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاؤ. تو اٹ واز ویری ایموشنل. لائک جب میں نے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، تو لائک کچھ دیر لگے مجھے نارملائز ہونے میں کہ میں اس کو زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں. بے شک میں نے ٹی وی پہ اس کو دیکھنا شروع کیا، یا وی لاگس میں، یا اس کے انٹرویو میں، لیکن obviously سامنے دیکھنا اور بات ہے. پھر میری اس سے کوئی 1.5 گھنٹہ لمبی سیٹنگ رہی ہے. اچھا. اور اس میں سارا اس نے بتایا کیسے اٹھایا گیا، کیا کیا، اسے کہاں لے کے گئے، کیا کیا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جتنا ظلم انہوں نے کر دیا نا، وہ پہلے بھی لائک نڈر تھا، بہادر تھا، اور صحیح ٹکر کا وہ صافی ہیں. لوگ جتنے مرضی مریم کے ٹاؤٹ جو مرضی وہ کہہ لیں ناگن کے، لیکن اب وہ جو ہے نا کوئی 1% بھی خوف تھا، انہوں نے وہ نکال دیا. اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے. یقین جانے اس نے بتایا بہت دفعہ انہیں کہتا تھا کہ مجھے مار دو. اچھا. مار دو. جتنا تشدد کرتے تھے یہ انہیں بار بار کہتا تھا مجھے بے شک مار دو. لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہی از کمنگ بیک آن لائک سوشل میڈیا، اپنے یوٹیوب چینل پہ ویری سون، مے بی اینڈ آف دس منتھ وہ اپنے وی لاگس دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ایک اور خوشخبری شاکر کہ ماشاءاللہ اس کی زبان ماشاءاللہ جو رکاوٹ تھی اور جو سارا بولنے میں، وہ 90% ماشاءاللہ ریکور ہو چکی ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ نے بہت بڑا معجزہ کیا ہے، ورنہ اتنی جلدی نہیں ہوتی ریکور. یہ اللہ نے بہت معجزہ کیا ہے. اور صحت بھی پہلے سے بہتر تھی. اور باقی اگر اس کے پیشن کی، جذبے کی، اس کی بات کریں اور سب کی، تو وہ میں کہتی ہوں 100 کیا کروڑ گنا بڑھ گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ایک اور شاکر بات شیئر کرنا چاہوں گی. اس کا بڑے بیٹے سے مجھے ملاقات ہوئی، جو کہ شاید کسی کو نہیں پتا. دس از ویری ہارٹ ٹچنگ، ہارٹ بریکنگ، اور شاید یہ رلا دینے والی بات ہے کہ اس کے بچوں کو 3 دفعہ اسکول سے انہوں نے نکال دیا. اچھا. بیکن ہاؤس میں پہلے پڑھتے تھے، پھر پاک ترک میں پڑھتے تھے. اس سارے عرصے میں آپ یہ سوچیں، صرف ایک عمران ریاض نہیں، اس کے والدین، اس کی بیوی پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، 9 سال کا اس کا بیٹا ہے. 3 دفعہ اسکولوں سے نکالنے جانے کے بعد پھر آپ اسکول میں. آپ سوچیں ایک جن کا باپ لائک مسنگ ہے، اور اس ٹائم نوز باللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہی واز الائیو اور ناٹ، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو میں تعلیمی ادارے والوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتی ہوں، کچھ انہیں شرم کرنی چاہیے. مطلب بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو نہیں اس طرح کا کسی قسم کا لائک ٹارگٹ کرنا چاہیے یا پنش کرنا چاہیے.
بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سیسا پلائی رواج کی طرح. وہ ساری اس نے مجھے سٹوری سنائی اور یہ بھی بتایا اس نے بیٹے نے کہ بچے بلی کرتے تھے بہت زیادہ. ہاں بہت زیادہ, مطلب دھکے دینا, بلی کرنا, اس طرح کرنا. آپ کی ملاقات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب کی جو اہلیہ ہیں مسز ایم بھابی, وہ بڑی ہمیں پرعزم نظر آئیں اور اس وقت انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس سارے معاملے کو, اس سارے ٹائم کو گزارا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ٹائم گزرا, بہت خیال پیار کیا. اور میں آپ کو بتاؤں جو میری بہو رانی ہے, میں نے اس کا نمبر بھی بہو رانی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ سکسیسفل مین دیر از آلویز اے وومن. تو وومن کا مطلب ہوتا ہے کہ لائک اس کا پارٹنر یا جو بھی. عمران کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ والدین کی دعاؤں کے علاوہ ان کی بیوی ہے. ان کی بیوی ان کی اسٹرینتھ ہے بہت بڑی. اور میں ابھی بھی بتاؤں کہ عمران نے آتے انہیں بتا دیا کہ آپ میں سے کسی نے مجھے منع نہیں کرنا. میں جو حق سچ کی آواز اٹھا رہا تھا میں اس سے زیادہ اٹھاؤں گا. اور اب پھر سب گھر والوں نے اس کی اس بات کے آگے سرنڈر کر دیا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے نئی بات سننی. اور یہ ایک نوبل کاز کے لیے, ایک جینوئن کاز کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, ایک رول آف لا کے لیے, ایک سب کے لیے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی عمران خان یا کیا, عوام کے لیے, سب کے لیے, سب کے ساتھ انصاف ہو. سب کو جینے کا حق ہے, بولنے کا حق ہے, رہنے کا حق ہے, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو اسپیک, رائٹ ٹو موو, سب کچھ. تو وہ یہ ہے کہ اب سب گھر والوں کو سمجھ آ گئی, اب انہوں نے گھر والوں نے سرنڈر کر دیا ہے. یعنی اب وہ اسی طرح, اسی دبنگ انداز میں, اسی طرح ویلاگ کرتے نظر آئیں گے. شاکر اس سے زیادہ یا میری بات لکھنے گئی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران ریاض پلس آ رہا ہے اب. بالکل. عمران خان وہ بزار والا پلس نہیں, اچھا, وسیم اکرم پلس والا, یہ صحیح والا. اچھا, یہ اس کا سمجھے نیا جنم ہوا ہے. یہ نیا جنم ہو کے پہلے سے زیادہ اس میں پیشن ہے, اور پہلے سے زیادہ اس میں ہمت ہے, جرأت ہے, اور اس میں بہادری ہے پہلے سے زیادہ. اور یہ آواز بنے گا, پوری عوام کی آواز بنے گا. یاد رکھنا, لوگ اس کی آواز کو, دنیا روئی ہے. میں اس کو بتاتی تھی, میں بھی واقعہ آپ کا بتایا. میں نے کہا جی 3-4 لوگ ہیں, ان کا نام نہ بھولنا. ایک شاکر کا, سب سے زیادہ شاکر کا, یہ میں نے اسے بار بار کہا. اس نے کہا شاکر تو میری جان ہے, میرا بھائی ہے. تو میں نے کہا باقی یہ ہارون وغیرہ میرے ساتھ. میں نے کہا انہوں نے کوئی اشفاق یا ہیئرنگ نہیں مس کی, اور باقاعدگی سے. اور یہ سارے تڑپتے رہے, اور انٹرنیشنلی نیشنلی لوگ کس طرح تڑپے ہیں اس کے لیے. سب لوگوں نے لوگ بہت محبت کرتے ہیں جی اس سے. یہ جتنا مرضی اس کے, یہ ناگن کے جو ہے نا وہ چھوڑے ہوئے کتے بھونک لیں, جو مرضی اس کو کہہ لیں. مجھے سخت تکلیف ہوئی, اس کے ایک خبیث نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جو ماشاءاللہ چلے پڑے, ہاں چھوڑے پڑے, ان کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں. میں ایک ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا, جی مجھے یاد ہے, اور وہ بڑا دردناک انٹرویو تھا, اور آپ اس انٹرویو میں بڑی ایموشنل آپ دیدہ بھی ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس کچھ خبریں تھیں کہ عمران ریاض جو ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. تو وہ خبر آپ کو کیسے اور کہاں سے ملی تھی؟ میرے پاس شاکر, آپ مجھے اپنا سورس بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتا. چلیں جی ناظرین, بالکل یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, آج مجھے ایک منٹ, ہارون نے بھی پوچھا, ہارون نے اور سبتین نے, اور انہوں نے پوچھا, وقاص نے. تو میں نے انہیں کہا میری بات سنیں, اپنے آپ کو بتائیں. آپ لوگ مجھے اتنا کلوزلی جانتے ہیں, 10 سالوں سے تو جانتے ہیں. مطلب میں کہتی ہوں یہ بھی میرے بچے ہیں. تو میں چند اچھے لوگوں میں بیٹھتی ہوں سر, میرا حلقہ بات بہت لمیٹیڈ ہے. بالکل. اور وہاں سے جو بات آتی ہے وہ 100% اتھینٹک ہوتی ہے. اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے میں نے وہ بات کرنی ہے جو اتھینٹک سورس سے اور جو صحیح بات ہے, تاکہ آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو. میں وہ بات کروں جس سے شرمندگی نہ ہو. تو واقعی بہت تشدد ہوتا, 11 دن مسلسل. یہ آج میں پھر کہہ رہی ہوں, اس پہ بےمعنی تشدد, ایسے تشدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو 11 دن اس پہ ہوتا رہا. جی بالکل ناظرین, میرے ساتھ میڈم ایڈوکیٹ انجم حمید موجود تھیں, اور عمران ریاض کا کیس ہو, صنم جاوید کا ہو, عالیہ حمزہ کا ہو, یا کوئی بھی مفاد عامہ کا کیس ہو, یہ ہمیں سر فہرست نظر آتی ہیں. اور بلا یعنی آج بھی انہوں نے بتایا کہ کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں, کوئی فیس نہیں, اور صرف خلق کے انسانیت کے لیے, انصاف کے لیے یہ لگی ہوئی ہیں. کسی دن ہم ان سے بیٹھ کر ان کی یہ داستان بھی سنیں گے کہ یہ وکیل اتنی عمر گزارنے کے بعد وکیل کیوں بنی, اور کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں یہ جس کو لے کر یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں اور فری لیگل ایڈ سروس فراہم کرتی ہیں.
تو ہمیں اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ عمران ریاض کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت سب کی کرے بیٹے. بہت جہاد کیا آپ نے عمران کے لیے. تھینک یو.